نوجوانوں کو پیروں پہ جھکا کے پیر پڑھاتے رہتا ہے. ارے نوجوانوں کو تو وہاں جھکاؤ جو اپنے باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے، اس نوجوان کو اس کے باپ کے سامنے جھکاؤ. یہ کمال ہے. وہ اپنے باپ کے سامنے تو نہیں جھک رہا ہے، باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے نوجوان، ماں کے سامنے اکڑ رہا ہے نوجوان، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے نوجوان، باپ کی دل آزاری کر رہا ہے نوجوان، بوڑھے باپ کو نکال کے گھر سے پھینک رہا ہے نوجوان. بوڑھا ہو گیا ہے تو ناکارہ ہو گیا ہے بس. اگر بلکہ آپ تعجب کریں گے، میں اللہ کے گھر میں ٹھہر کے بول رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، یہ نہیں بلکہ اور اسی بستی کے ایک مسجد کے امام ہیں. انہوں نے جب یہ بات مجھ سے کہا، میری آنکھ میں آنسو آ گیا. انہوں کسی صاحب کے مکان میں کرائے سے تھے اور وہ جو کرایہ دار تھا اس کی میڈیکل شاپ تھی. میڈیکل شاپ سے باپ جو ہیں ماہانہ دوائیں لیتا تھا، وہ تقریباً 2000 کے قریب ہوتی. ایک مرتبہ دواؤں کا بل ہو گیا 3000 کے قریب. جب ماہانہ کرایہ دینے کی نوبت آتی تو وہ میڈیکل شاپ کے مالک کرتے یہ کہ وہ دوا کا بل کٹ کرتے. واللہ میں کوئی افسانوی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ بات اس امام صاحب نے مجھ سے کہا، اور میں نام نہیں لیتا ہوں. میں تو لوگوں کے درمیان میں بہت بڑا کانٹا بنا ہوا ہوں، لیکن میں بتاؤں آپ کو، جب جو ہے کرایہ دینے کے لیے وہ ملکی کا مالک اس صاحب کے پاس گیا اور وہ 3000 روپے کے قریب جو بل تھا وہ منہا کر کے بل دیا، تو ملکی کا مالک بولا کہ 2000 سے 3000 کیسا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا نے اس مہینے میں 2000 کی دوائیں نہیں لی ہیں، یہ لگ بھگ 3000 کی دوائیں لی ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ 2000 روپے کم کرو، جو ایکسٹرا دوا کے پیسے ہوئے ہیں ہمارے باپ سے وصول کرو اسے. وہ باپ جو ہیں جب جا کے کرایہ دار بولا کہ آپ اتنا بل مجھے دے دیجئے، آپ کے بیٹے کو تو میں نے کرایہ دے دیا ایسا. تو باپ جلال میں آ کے وہ ساری دوائیں لا کے، بیٹے پہ تو نہیں چلتی نا، بیٹا باپ کا بھی باپ بنا ہوا ہے، بیٹے پہ نہیں چلتی. اب وہ دوائیں لایا، لا کے جو ہیں میڈیکل ہال والے کے منہ پہ پھینکا. انہیں کہا کہ رکھ لے تو ایسے، ضرورت نہیں میرے کو. ارے اپنے باپ کو دوا نہیں کھلا سکتے تم؟ جس باپ نے تمہارے کو غذا کھلائی ہے، جس باپ نے تمہارے لیے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، جس باپ نے تنگ کھایا ہے، جس باپ نے بوسیدہ لباس پہنا ہے، جس باپ نے سردی میں بھی گرمی کے لباس کا اہتمام نہیں کر سکا ہے، جس باپ نے گرما میں بھی موسم کے اعتبار سے تیرے لیے، تیری غذا کے لیے، تیری تعلیم کے لیے، تیری صحت کے لیے اپنی خوشیوں کو جس نے سب بازو رکھا ہے، آج وہ بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کی اگر ایک مہینے میں دوا اضافہ ہو جائے تو منہ پہ پھینکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے باپ سے لے لو ایسے. اور ہمارا مولوی ہے کہ محراب و ممبر کو کبڈی کا میدان بنایا ہوا ہے. یہ جائز، وہ ناجائز، بس خالی قوالی جائز، عرس جائز، یا رسول اللہ کے نعرے جائز، فلاں جائز. ادھر سے یا رسول اللہ بولنے والا مشرک، مزار کو جانے والا مشرک، مزار پہ چادر ڈالنے والا مشرک، یا آغاز کو کرنے والا مشرک. وہاں سے میدان جنگ سے شرک کے جو ہیں فیکٹری ہے اور فتوے چل رہے ہیں، اور یہاں سے مولوی کی زبان ہے، یہ ماحول چلا رہی ہے. گھروں کا اندرونی ماحول اتنا صفاکی کی طرف ہے. نوجوان اپنے باپ کو برداشت نہیں کر رہا ہے، جھوٹے پیر نوجوانوں کو اپنے پیروں پر گرا رہے ہیں، اور پڑھا لکھا نوجوان پیروں پر گر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی بلیسنگ لے لیں گے، اس کی دعا لے لیں گے، اس کی ہم جو ہے نظروں میں اچھے ہو جائیں گے تو خدا کی نظر میں بھی اچھے ہو جائیں گے. نہیں نہیں،
تو اپنے باپ کی عزت نہیں کر کے اگر تو جو ہے اس طریقے کی جھوٹے پیروں جعلی پیروں کی عزت کرتا ہے تو یہ بدترین گنہگار ہے تو، اور وہ پیر بھی بدترین گنہگار ہے جو باپ کی تعظیم نہیں سکھا رہا ہے، اپنی تعظیم سکھا رہا ہے۔ کبھی میں مسجد میں آتے رہتا ہوں، کوئی نوجوان اگر آ کے جوتا میرا ہاتھ لگایا یا جوتا لا کے میرے پیروں کے پاس رکھا، میں اس سے عاجزی سے بولتا ہوں میرے بھائی یہ کام میرے لائق نہیں ہے، میری قوم کا سرمایہ ہے تم ایسے کرو کہ اپنے باپ کا جوتا ان کے پیر کا نہیں رکھو لے جا کے۔ باپ اگر حاجت کے لیے اٹھتے ہیں گھر سے جو ہیں، اگر وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ان کا جوتا صاف کر کے ان کے پیروں کے پاس رکھو۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہے، تمہارے پاس جو ہیں باپ جیسی نعمت ہے اور تم اپنے باپ کی قدر کرو۔ یہ تعلیم نہیں دیں گے نوجوانوں کو، تعلیم دیں گے تو باہم لڑانے کی تعلیم دیں گے، تعلیم دیں گے تو ایسی روایتیں چن کے نکالیں گے اور نکال کے اس کے ایسے معنی پیدا کریں گے، اور اس کے بعد میں قوم لڑتے رہیں، قوم کو لڑاتے رہیں گے خوب، اور جب قوم لڑائیں گی تو اس کے بعد میں بولیں گے کہ فلاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ سن لو نوجوانوں، کان کھول کے سن لو، خدا کی عزت و جلال کی قسم ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میرے پاس درجنوں تفاسیر ہیں جو میرا کتب خانہ دیکھیں میرے گھر میں، الحمدللہ تفاسیر کے ذخائر ہیں میرے پاس، لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں صرف اور صرف قرآن محفوظ کتاب ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی کتاب، ہرگز ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ اگر اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان لکھی ہے تو بے شک اہل تصوف کے نزدیک، صوفیہ کے نزدیک تفسیر روح البیان ایک معتبر تفسیر ہے، لیکن اس کی ہر عبارت معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ الحاق جب آسمانی کتابوں میں ہوا ہے تو ان تفاسیر میں ہونا کون سا کمال کی بات نہیں؟ سوائے قرآن کے آسمانی کتابیں محرف ہوگی، تحریف ہوئی، اور آسمانی کتابوں میں اپنی منمانی کی گئی سوائے قرآن حکیم کے، تو تفاسیر کی میں سے ایسی روایتیں، ایسی حکایتیں نکالنا اور نکال کے لا کے قوم کو لڑانا نہیں۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے گھر کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اگر ہم وہاں سے شروع کریں، محمود سمجھ رہے ہیں بات میں جو بول رہا ہوں، اگر ہم وہاں سے شروع کریں جو تمہارے گھر سے لکھی ہوئی ہیں تو کیا وہ سند بن جائیں گی؟ تمہارا عالم لکھ دیا ہے تو قوم کو لڑاؤ نہیں، قوم کو بچاؤ۔ خو انفسکم واہلیکم نارا، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کو ان برائیوں سے بچاؤ، ان بدکاریوں سے بچاؤ، ان بے حیائیوں سے بچاؤ، ان بدعمالیوں سے بچاؤ جو ان کے لیے آگ کا سامان کھڑا کر رہی ہے۔ اور آگ کا سامان کھڑا کرنے میں اس کتاب کے ٹوٹل 30 چاپٹر ہیں۔ 30 چاپٹرز میں سے میں ایک چاپٹر کا ایک تھوڑا سا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوزخیوں کی پوشاک اور لباس، ساری دوزخ کی کیفیتیں اور